ایوب 34واں باب۔ اس کے علاوہ الیہو نے یہ بھی کہا، اے تم عقل مند لوگ، میری باتیں سنو، اور اے تم جو اہل معرفت ہو، میری طرف کان لگاؤ، کیونکہ کان باتوں کو پرکھتا ہے جیسے زبان کھانے کو چکھتی ہے۔ جو کچھ ٹھیک ہے ہم اپنے لیے چن لیں، جو بھلا ہے ہم آپس میں جان لیں، کیونکہ ایوب نے کہا میں صادق ہوں اور خدا نے میری حق تلفی کی ہے۔ اگرچہ میں حق پر ہوں تو بھی جھوٹا ٹھہرتا ہوں، گو میں بے تقصیر ہوں، میرا زخم لا علاج ہے۔ ایوب سا بہادر کون ہے جو تمسخر کو پانی کی طرح پی جاتا ہے، جو بدکرداروں کی رفاقت میں چلتا اور شریر لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آدمی کو کچھ فائدہ نہیں کہ وہ خدا میں مسرور رہے۔ اس لیے اے اہل خرد میری سنو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادر مطلق بدی کرے۔ وہ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، اور ایسا کرے گا کہ ہر کسی کو اپنی ہی راہوں کے مطابق بدلہ ملے گا۔ یقیناً خدا برائی نہیں کرے گا، قادر مطلق سے بے انصافی نہ ہوگی۔ کس نے اس کو زمین پر اختیار دیا، یا کس نے ساری دنیا کا انتظام کیا ہے؟ اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے، اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے، تو تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے اور انسان پھر مٹی میں مل جائے گا۔ سو اگر تجھ میں سمجھ ہے تو اسے سن لے اور میری باتوں پر توجہ کر۔ کیا وہ جو حق سے عداوت رکھتا ہے حکومت کرے گا؟ اور کیا تو اسے جو عادل اور قادر ہے ملزم ٹھہرائے گا؟ وہ تو بادشاہ سے کہتا ہے تو رذیل ہے، اور شریفوں سے کہ تم شریر ہو۔ وہ امراء کی طرفداری نہیں کرتا اور امیر کو غریب سے زیادہ نہیں مانتا، کیونکہ وہ سب اسی کے ہاتھ کی کاریگری ہے۔ وہ دم بھر میں آدھی رات کو مر جاتے ہیں، لوگ ہلائے جاتے اور گزر جاتے ہیں، اور زبردست لوگ بغیر ہاتھ لگائے اٹھا لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پر لگی ہیں، اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے۔ نہ کوئی ایسی تاریکی، نہ موت کا سایہ ہے جہاں بدکردار چھپ سکیں، کیونکہ اسے ضرور نہیں کہ آدمی کا زیادہ خیال کرے تاکہ وہ خدا کے حضور عدالت میں جائے۔ وہ بلا تفتیش زبردستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور ان کی جگہ اوروں کو برپا کرتا ہے۔ اس لیے وہ ان کے کاموں کا خیال رکھتا ہے، اور وہ انہیں رات کو الٹ دیتا ہے، ایسا کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہ اوروں کے دیکھتے ہوئے ان کو ایسا مارتا ہے جیسا شریروں کو، اس لیے کہ وہ اس کی پیروی سے پھر گئے اور اس کی کسی راہ کا خیال نہ کیا، یہاں تک کہ ان کے سبب سے غریبوں کی فریاد اس کے حضور پہنچی، اور اس نے مصیبت زدوں کی فریاد سنی۔ جب وہ راحت بخشے تو کون ملزم ٹھہرا سکتا ہے؟ جب وہ منہ چھپا لے تو کون اسے دیکھ سکتا ہے؟ خواہ کوئی قوم ہو یا آدمی، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک ہے، تاکہ بے دین آدمی سلطنت نہ کرے اور لوگوں کو پھندے میں پھنسانے کے لیے کوئی نہ ہو۔ کیونکہ کیا کسی نے خدا سے کہا ہے میں نے سزا اٹھا لی ہے، میں اب برائی نہ کروں گا؟ جو مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ تو مجھے سکھا، اگر میں نے بدی کی ہے تو اب ایسا نہیں کروں گا۔ کیا اس کا اجر میری مرضی پر ہو کہ تو اسے نامنظور کرتا ہے؟ کیونکہ تجھے فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ مجھے۔ اس لیے جو کچھ تو جانتا ہے کہہ دے۔ اہل خرد مجھ سے کہیں گے، بلکہ ہر عقل مند جو میری سنتا ہے کہے گا، ایوب نادانی سے بولتا ہے اور اس کی باتیں حکمت سے خالی ہیں۔ کاش کہ ایوب آخر تک آزمایا جاتا
کیونکہ وہ شریروں کی طرح جواب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گناہ پر بغاوت کو بڑھاتا ہے، وہ ہمارے درمیان تالیاں بجاتا ہے اور خدا کے خلاف بہت باتیں بناتا ہے۔ ایوب 35واں باب۔ اس کے علاوہ الیہو نے یہ بھی کہا، کیا تو اسے اپنا حق سمجھتا ہے یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تیری صداقت خدا کی صداقت سے زیادہ ہے؟ جو تو کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا نفع ملے گا اور مجھے اس میں گناہگار ہونے کی نسبت کون سا زیادہ فائدہ ہوگا؟ میں تجھے اور تیرے ساتھ تیرے رفیقوں کو جواب دوں گا۔ آسمان کی طرف نظر کر اور دیکھ، اور افلاک پر جو تجھ سے بلند ہیں نگاہ کر۔ اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے، اور اگر تیری تقصیریں بڑھ جائیں تو اس کا کیا کرتا ہے؟ اگر تو صادق ہے تو اس کو کیا دے دیتا ہے، یا اسے تیرے ہاتھ سے کیا مل جاتا ہے؟ تیری شرارت تجھ جیسے آدمی کے لیے ہے اور تیری صداقت آدم زاد کے لیے۔ ظلم کی کثرت کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں، زبردست کے بازو کے سبب سے وہ مدد کے لیے دہائی دیتے ہیں، پر کوئی نہیں کہتا کہ خدا میرا خالق کہاں ہے، جو رات کے وقت نغمے عنایت کرتا ہے، جو ہم کو زمین کے جانوروں سے زیادہ تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ہوا کے پرندوں سے زیادہ عقل مند بناتا ہے۔ وہ دہائی دیتے ہیں پر کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ برے آدمیوں کے غرور کے سبب سے ہے۔ یقیناً خدا بطالت کو نہیں سنے گا اور قادر مطلق اس کا لحاظ نہ کرے گا، خاص کر جب تو کہتا ہے کہ تو اسے دیکھتا نہیں۔ مقدمہ اس کے سامنے ہے اور تو اس کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، پر اب چونکہ اس نے اپنے غضب میں سزا نہ دی اور وہ غرور کا زیادہ خیال نہیں کرتا، اس لیے ایوب خود بینی کے سبب سے اپنا منہ کھولتا ہے اور نادانی سے باتیں بناتا ہے۔ ایوب 36واں باب۔ پھر الیہو نے یہ بھی کہا، مجھے ذرا اجازت دے اور میں تجھے بتاؤں گا، کیونکہ خدا کی طرف سے مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ میں اپنے علم کو دور سے لاؤں گا اور راستی اپنے خالق سے منسوب کروں گا، کیونکہ فی الحقیقت میری باتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ وہ جو میرے ساتھ ہے علم میں کامل ہے۔ دیکھ، خدا قادر ہے اور کسی کو حقیر نہیں جانتا۔ وہ فہم کی قوت میں غالب ہے۔ وہ شریروں کی زندگی کو برقرار نہیں رکھتا، بلکہ مصیبت زدوں کو ان کا حق عطا کرتا ہے۔ وہ صادقوں کی طرف سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرتا، بلکہ انہیں بادشاہوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تخت پر بٹھاتا ہے، اور وہ سرفراز ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بیڑیوں سے جکڑے جائیں اور مصیبت کی رسیوں سے بندھیں تو وہ انہیں ان کا عمل اور ان کی تقصیریں دکھاتا ہے کہ انہوں نے گھمنڈ کیا۔ وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں۔ اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال مندی میں اور اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے، پر اگر نہ سنیں تو وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے اور جہالت میں مریں گے۔ لیکن وہ جو دل میں بے دین ہے غضب کو رکھ چھوڑتے ہیں۔ جب وہ انہیں باندھتا ہے تو وہ مدد کے لیے دہائی نہیں دیتے۔ وہ جوانی میں مرتے ہیں اور ان کی زندگی لوتیوں کے درمیان برباد ہوتی ہے۔ وہ مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت سے چھڑاتا ہے اور ظلم میں ان کے کان کھولتا ہے، بلکہ وہ تجھے بھی دکھ سے چھٹکارا دے کر ایسی وسیع جگہ میں جہاں تنگی نہیں ہے پہنچا دیتا، اور جو کچھ تیرے دسترخوان پر چنا جاتا ہے وہ چکنائی سے پر ہوتا، پر تو شریروں کے مقدمے کی تائید کرتا ہے۔ اس لیے عدل
اور انصاف تجھ پر قابض ہیں۔ خبردار تیرا قہر تجھ سے تکفیر نہ کرائے اور فدیہ کی فراوانی تجھے گمراہ نہ کرے۔ کیا تیرا رونا یا تیری قوت و توانائی اس بات کے لیے کافی ہیں کہ تو دکھ میں نہ پڑے؟ اس رات کی خواہش نہ کر جس میں قومیں اپنے مسکنوں سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ ہوشیار رہ، بدی کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ تو نے مصیبت کو نہیں بلکہ اسی کو چنا ہے۔ دیکھ، خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ کون سا استاد اس کی مانند ہے؟ کس نے اسے اس کا راستہ بتایا؟ یا کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے ناراستی کی ہے؟ اس کے کام کی بڑائی کرنا یاد رکھ، جس کی تعریف لوگ گاتے رہے ہیں۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، انسان اسے دور سے دیکھتا ہے۔ دیکھ، خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے۔ اس کے برسوں کا شمار دریافت سے باہر ہے، کیونکہ وہ پانی کے قطروں کو اوپر کھینچتا ہے جو اسی کے بخارات سے مینہ کی صورت میں ٹپکتے ہیں، جن کو افلاک انڈیلتے اور انسان پر کثرت سے برساتے ہیں۔ بلکہ کیا کوئی بادلوں کے پھیلاؤ اور اس کے شامیانہ کی گرجوں کو سمجھ سکتا ہے؟ دیکھ، وہ اپنے نور کو اپنے چوگرد پھیلاتا ہے اور سمندر کی تہہ کو ڈھانکتا ہے، کیونکہ انہی سے وہ قوموں کا انصاف کرتا ہے اور خوراک افراد سے عطا فرماتا ہے۔ وہ بجلی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے حکم دیتا ہے کہ دشمن پر گرے۔ اس کی کڑک اسی کو خبر دیتی ہے۔ چوپائے بھی طوفان کی آمد بتاتے ہیں۔ ایوب 37واں باب۔ اس بات سے بھی میرا دل کانپتا ہے اور اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے۔ ذرا اس کے بولنے کی آواز کو سنو اور اس زمزمہ کو جو اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ وہ اسے سارے آسمان کے نیچے اور اپنی بجلی کو زمین کی انتہا تک بھیجتا ہے۔ اس کے بعد رد کی آواز آتی ہے۔ وہ اپنے جلال کی آواز سے گرجتا ہے، اور جب اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے۔ خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرجتا ہے۔ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے کہ تو زمین پر گر۔ اسی طرح وہ بارش سے اور موسلادھار مینہ سے کہتا ہے۔ وہ ہر آدمی کے ہاتھ پر مہر کر دیتا ہے، تاکہ سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے اس بات کو جان لیں۔ تب درندے غاروں میں گھس جاتے اور اپنی اپنی ماند میں پڑے رہتے ہیں۔ آندھی جنوب کی کوٹھری اور سردی شمال سے آتی ہے۔ خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے اور پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ گھٹا پر نمی کو لادتا ہے اور اپنے بجلی والے بادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے۔ اسی کی ہدایت سے وہ ادھر ادھر پھرائے جاتے ہیں، تاکہ جو کچھ وہ انہیں فرمائے اسی کو وہ دنیا کے آباد حصے پر انجام دے، خاتم بھی کے لیے یا اپنے ملک کے لیے یا رحمت کے لیے وہ اسے بھیجے۔ اے ایوب، اس کو سن لے، چپ چاپ کھڑا رہ اور خدا کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کیوں کر انہیں تاکید کرتا ہے اور اپنے بادل کی بجلی کو چمکاتا ہے؟ کیا تو بادلوں کے موازنے سے واقف ہے؟ یہ اسی کے حیرت انگیز کام ہے جو علم میں کامل ہے۔ جب زمین پر جنوبی ہوا کی وجہ سے سناٹا ہوتا ہے تو تیرے کپڑے کیوں گرم ہو جاتے ہیں؟ کیا تو اس کے ساتھ فلک کو پھیلا سکتا ہے جو ڈھلے ہوئے آئینے کی طرح مضبوط ہے؟ ہم کو سکھا کہ ہم اس سے کیا کہیں، کیونکہ اندھیرے کے سبب سے ہم اپنی تقریر کو درست نہیں کر سکتے۔ کیا اس کو بتایا جائے کہ میں بولنا چاہتا ہوں؟ یا کیا کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ وہ نگل لیا جائے؟ ابھی تو آدمی اس نور کو نہیں دیکھتے جو افلاک پر روشن ہے، لیکن ہوا چلتی ہے اور انہیں صاف کر دیتی ہے
شمال سے سنہری روشنی آتی ہے۔ خدا مہیب شوکت سے ملبس ہے۔ ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے۔ وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا، اسی لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ دانا دلوں کی پرواہ نہیں کرتا۔